خلیفہ معتضد باللہ کے خدام میں سے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا تھا۔ میں نے ایک شکاری کو دیکھا جس نے دریا میں اپنا جال ڈالا تھا۔ جب وہ بھاری محسوس ہوا تو اس کو کھینچا۔ جب اس کو لے کر اس کا منہ کھولا تو اس میں اینٹیں بھری ہوئی تھیں، جن کے بیچ میں ایک ہاتھ تھا جو مہندی سے رنگا ہوا تھا۔ خلیفہ کے حکم سے وہ تھیلا منگوایا گیا اور اینٹوں اور ہاتھ سمیت حاضر کیا گیا۔ خلیفہ پر اس کا سخت اثر ہوا اور فرمایا کہ شکاری سے کہو کہ وہ اس کی جگہ آگے پیچھے مختلف مقامات پر دوبارہ جال ڈالے۔ شکاری نے ایسا کیا تو ایک اور تھیلا نکلا جس میں سے ٹانگ برآمد ہوئی۔ پھر تلاش کیا گیا تو کوئی چیز نہ ملی۔ اس واقعے سے معتضد باللہ پر سخت رنج و غم طاری ہو گیا۔ میری موجودگی میں اس شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انسان کو قتل کر کے ان کے اعضاء کاٹ ڈالتے ہیں اور میں گرفتار نہ کر سکوں۔ خلیفہ نے سارا دن کھانا نہیں کھایا اور اس پر غور کرتے رہے۔ جب اگلا دن ہوا تو اپنے ایک معتمد کو بلا کر ایک خالی تھیلا دیا اور حکم دیا کہ یہ تھیلا لے کر بغداد کے تھیلے بنانے والے کاریگروں کے پاس گھومو۔ اگر ان میں سے کوئی شخص اس کی پہچان کر لے کہ یہ اس کا بنا ہوا ہے تو اس سے پوچھو کہ یہ تم نے کس کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ اس سے خریدار کا حال معلوم کر کے اس سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے کس کو بیچا۔ کسی کو اس تفشیش کی وجہ مت بتانا۔ وہ شخص 3 دن تک غائب رہا۔ پھر اس نے آ کر بیان کیا کہ وہ اس جستجو میں چمڑے والوں میں پھرتا رہا یہاں تک کہ اس کے بنانے والے نے اس کو پہچان لیا، اور اس سے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ کس کو فروخت کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک عطر فروش کے ہاتھوں بیچا تھا، وہ سوق یحییٰ بازار میں ہے۔ پھر عطر فروش سے مل کر اس کو تھیلا دکھایا اور اس نے دیکھ کر کہا، ارے یہ تھیلا تمہارے ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، 3 مہینے ہوئے ہیں مجھ سے 10 تھیلے فلاں ہاشمی نے خریدے تھے۔ میں نہیں جانتا کس غرض سے اس نے لیے تھے۔ میں نے کہا، وہ ہاشمی کون ہے؟ اس نے کہا، وہ علی بن ریت کے بیٹوں میں سے ہے جو مہدی کی اولاد میں سے تھا، مگر وہ بدترین انسان، سب سے زیادہ ظالم اور معزز مسلمان عورتوں کے لیے ایک فساد عظیم ہے، اور فریب کاری میں اس سے زیادہ مکار کوئی نہ ہوگا، اور ایسا کوئی شخص نہیں جو اس کی ایذا رسانی اور حکومت میں اس کے اثر و رسوخ اور مال و دولت کے خوف کی وجہ سے معتضد کو اس کے مظالم سے خبردار کر سکے۔ اور وہ ہمیشہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے اور میں اس کی گندی داستانیں سنا کرتا ہوں، یہاں تک کہ ایک دن اس نے بیان کیا کہ وہ فلاں عورت کی باندی پر کئی برس سے عاشق ہے۔ وہ ایسی حسینہ ہے گویا 14ویں رات کے چاند جیسی اعلیٰ درجے کی گانے والی ہے، اور اس نے اس کی مالکہ سے سودا کرنا چاہا مگر بن نہیں سکا۔ جب چند ایام گزر گئے تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی مالکہ اس کو ایک گاہک کے ہاتھ بیچنا چاہتی ہے۔ وہ آ گیا اور اس نے اس پر ہزاروں دینار لگا دیے ہیں۔ یہ سن کر اس نے مالکہ کو اپنی طاقت کے زور پر مجبور کیا کہ اس باندی کو صرف 3 دن کے لیے اس کے سپرد کر دے، تو اس نے ڈر کر اس کو بھیج دیا۔ پھر جب 3 دن گزر گئے تو اس کو غصب کر گیا اور ایسا غائب کیا کہ کچھ پتہ نہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اور اس کے ہمسائے کہتے ہیں کہ اس نے اسے قتل کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے قبضے میں ہے اور اس کی مالکہ نے ماتم برپا کر رکھا ہے۔ آتی ہے، دروازے پر چلاتی ہے، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جب معتضد نے یہ واقعہ سنا تو اس انکشاف پر اللہ کا سجدہ شکر ادا کیا اور کچھ لوگوں کو بھیجا جو اس ہاشمی کو جکڑ کر لے آئیں، اور وہ ہاتھ پاؤں نکال کر ہاشمی کو دکھائے۔ جب اس نے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کو اپنے ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا اور اقرار کر لیا۔ معتضد نے حکم دیا کہ مالکہ کو بیت المال سے جاریہ کی قیمت دی جائے اور ہاشمی کو قید کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق اسے قتل کر دیا گیا اور بعض روایات کے مطابق وہ قید میں مر گیا۔